السلام علیکم کلاس، آئی ہوپ یو آل آر ڈوئنگ ویل. اور لیکچرس آپ لوگ سن رہے ہوں گے. اچھا، جو لاسٹ 2 لیکچرس تھے جس میں کوٹس تھیں وہ تو آپ لوگوں نے بالکل ایز اٹ از جو ہے وہ میمورائز کرنے ہیں. آج جو آپ کا نیکسٹ ٹاپک ہے وہ آپ کی بک میں آپ کا کویشچن نمبر 4 ہے، امپورٹینس آف آئیڈیالوجی آف پاکستان یا نظریہ پاکستان کی اہمیت. ٹھیک ہے، مجھ سے پڑھ رہے ہیں. تو اگر آج کے ہم ٹاپک کو دیکھیں اور اس کی امپورٹینس ہم دیکھیں آئیڈیالوجی آف پاکستان کی، تو ہم لوگوں کو یہ پتہ چلے گا کہ اگر اس کی ہم روٹس میں جائیں، اس میں جائیں تو کیا ہے. آئیڈیالوجی آف پاکستان بیسکلی از اے ایولیوشنری پروسیس. ٹھیک ہے، ایسے نہیں آ گیا کہ ایک دم سے آئیڈیالوجی آف پاکستان بن گیا اور ذہن میں آ گیا اور اس کے اوپر ورک آؤٹ اسٹارٹ ہو گیا. ایسا نہیں تھا. کیا یہ کیوں ہوا؟ اٹ واز بیسکلی ڈیو ٹو دا ریئلائزیشن آف مسلمس that they are separate from Hindus. ٹھیک ہے، they are different from Hindus regarding their culture, regarding their civilization. ٹھیک ہے، وہ کیا یہ بیسکلی انہیں محسوس ہوا کہ ہم ان سے علیحدہ ہیں. ہماری ہر تہذیب، ہمارے تمدن، ہمارے ثقافت سب ان سے علیحدہ ہے. ٹھیک ہے، ہم بیسکلی یہ کہ ہم وہ ان کا خدا کوئی اور ہے، ہمارا خدا کوئی اور ہے. ٹھیک ہے، تبھی ان کے ذہن میں یہ چیزیں آئیں تو انہوں نے یہ فیل کیا کہ دیٹ دے فیوچر ان دا ڈیموکریٹک انڈیا جو ٹھیک ہے از ناٹ سیف. کہ اگر دونوں کہ بھئی ایک ہی ان پہ نظام رائج ہو اور ایک ہی ہو تو ظاہری بات ہے وہ تو ان کا فیوچر سیف نہیں ہے نا. کیونکہ ہندو ظاہری بات ہے اپنا لانے کی کوشش کریں گے، مسلمان کے ذہن میں ہوگا کہ ہمارا ہو. تو یہ اس طرح نہیں تھا. ٹھیک ہے، تو اسی وجہ سے کیا ہوا، ڈیو ٹو دیز ریزنز دا مسلمس آف سب کانٹیننٹ ڈیمانڈیڈ سیپریٹ اسٹیٹ. اچھا، اب آپ کہیں گے کبھی اسٹیٹ یوز ہو رہا ہے کبھی نیشن. اسٹیٹ کیا ہے؟ اسٹیٹ یہاں پہ میجورٹی کے رہنے والے جو لوگ ہیں ان کے کلچر سیم ہو. ٹھیک ہے، ویلیوز ان کی سیم ہو. ٹھیک ہے، یونائٹیڈ ہوں. بیسکلی وہاں پہ جو ہے وہ اسٹیٹ بنتی ہے. اب پاکستان کا ایک نیشن اسٹیٹ ہے. ٹھیک ہے، ادھر میجورٹی ہیں، اپنے ان کے کلچر سیم ہے، ایک ویلیوز کو شیئر کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اگر ہم یہ کہنا چاہیں کہ جو کریشن آف پاکستان ہے واز بیسکلی آن دا آئیڈیالوجی آف اسلام، تو یہ بالکل بھی کہنا غلط نہیں ہوگا. کیونکہ ہم آئیڈیالوجی آف اسلام کو سپریٹ کر ہی نہیں سکتے آئیڈیالوجی آف پاکستان سے. کیونکہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. یہ اسی وجہ سے ہی بیسکلی یہ سٹارٹ ہوا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. کیونکہ پاکستان اسلام ہی کا تو دوسرا نام ہے، تو کیسے اسلام اور پاکستان کی جو آئیڈیالوجی ہے وہ سیپریٹ ہو سکتی ہے. پاکستان آئیڈیالوجی بیسکلی ایمرجڈ فرام آئیڈیالوجی آف اسلام. ٹھیک ہے، اس کے اوپر بہت ڈیٹیلڈ ہم نے فرسٹ 2 لیکچرز کیے تھے. اور پھر ہم نے پچھلی 2 پرسنالٹیز کی کوٹس بھی پڑھی جو کہ آپ نے ایز اٹ از میمورائز کرنی ہے کہ کس طرح سے ان لوگوں نے بھی اس کی امپورٹینس کے اوپر جو ہے وہ ایمفیسائز کیا. ٹھیک ہے، یہ آپ کا لیکچر 6 ہے اور اس کے کچھ پوائنٹس میں نے ڈالے ہیں اور اسے ہم ریڈ آؤٹ کریں گے. ٹھیک ہے، اور ڈسکس بھی کریں گے ساتھ ساتھ. ٹھیک ہے، اگر میں اس پر ان انگلش والے پوائنٹس کو اس لیے اتنا ڈسکس نہیں کرتی کیونکہ آپ لوگوں کو پھر یہ کنفیوز ہوتے ہیں آپ کے نہیں انگلش میں کہ اردو میں، تو آپ لوگوں کا آپ نے اردو میں ہی پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، بٹ وہ میں ڈالوں گی تو اب ظاہری بات یہی ہے. لیکن اگر اسے ہم دیکھیں، رائٹ آف سیلف ڈٹرمینیشن کیا ہوتا ہے، جسے آپ اردو میں کہتے ہیں حق خود ارادیت. ٹھیک ہے، بیسکلی اسے سیلف ڈٹرمینیشن کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر ہم اس فرسٹ پوائنٹ کو دیکھیں تو کیا ہے کہ مسلمانوں کو اپنا حق حاصل کرنے کے لیے بہت آپ کو پتہ ہے اسٹرگل کرنی پڑی. کیسے کیونکہ جب کیا ہوا تھا، جب اورنگزیب کو یہ ہوا تھا نا، جب مغل امپائر ختم ہوا ہمارا، تو کس طرح ہوا کہ اورنگزیب کو جب شکست ہوئی تھی. ٹھیک ہے، اس کے بعد کیا ہوا تھا، یہ جو 1857 کی جنگ آزادی کے بعد انگریز سارے وہاں پر آ گئے تھے. انگریز نے سب کانٹیننٹ پہ کیا کر لیا تھا، قبضہ کر لیا تھا. اور اسی طرح ہی ہندوؤں نے بھی اپنی گرجز نکالی مسلمانوں کے ساتھ. ٹھیک ہے، انہوں نے بھی پھر کیا ہو گیا، چاپلوسی بیسکلی وہ کرتے ہوتے تھے ہندو. ٹھیک ہے، ان کے ساتھ مل کے اور مسلمانوں کو تنگ کرنا اسٹارٹ کر دیا. ٹھیک ہے، تو مسلمانوں کو کیا ہے، ان کا جو ان کے رائٹس ہیں، ٹھیک ہے، ان کے لیے بہت اسٹرگل کرنا پڑتی تھی. اور اسی 1906 میں مسلمانوں نے پھر کیا ہوا، انگریزوں نے اس طرح ہی پھر کیا ہوئے تھے، یہ ڈفرینٹ وہ جس طرح ووٹنگز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، اس میں
یہ چیز کا فیصلہ ہو گیا تھا، انگریزوں نے اس چیز کو مان لیا تھا کہ ہاں ٹھیک ہے یہ مسلمانوں کے ہیں، یہ ان کے کلچر ویلیوز علیحدہ ہیں کلچرل ہندوؤں سے، تو ان کے سب کچھ سیپریٹ ہونا چاہیے. مگر پھر کیا ہوا، ہندو بھی کیا کرتے تھے، انہوں نے وہ اور ان کے نیگیٹو جو ہے امیج کریٹ کرتے تھے انگریزوں کے ذہن کے اندر، ان کے مطلب ٹھیک ہے جس طرح وہ ذہن کانوں میں غلط باتیں ڈالنا وہ مان گئے تھے. ٹھیک ہے، جس طرح 1906 میں مسلمانوں نے جداگانہ انتخاب کا مطالبہ کیا، جسے 1909 میں انگریزوں نے تسلیم کر لیا. ٹھیک ہے کہ ہم سیپریٹ کیا ہے، ہمارے جو ویلیوز ہیں وہ سیپریٹ ہیں، ہمارے لیے جو بھی چیز ہونی چاہیے وہ ہندوؤں سے سیپریٹ ہونی چاہیے. تو اس کا انگریزوں نے تسلیم کر لیا تھا، لیکن ہندو ہیں وہ چاپلوسی کرتے تھے، وہ ادھر کی باتیں ادھر اور غلط بات نیگیٹیوٹی پھیلاتے تھے. ٹھیک ہے، اور پھر اس کا کیا ہوا کہ یہ بہت زیادہ ضروری تھا. اگر یہ آئیڈیالوجی آف پاکستان کی امپورٹینس دیکھے جائیں، یہی اسی وجہ سے ہی انہی دو قومی اسی جو نظریہ پاکستان کی وجہ سے یہ چیزیں فیصلہ ہوا ہے، ان کا کہ خود ارادیت جو ان کے سیلف ڈیٹرمنٹ جو ان کا رائٹس ہیں وہ انہیں ملے. ٹھیک ہے، تو یہ اس کی امپورٹینس کا ایک پوائنٹ ہے. پھر اگر اس کا ہم دوسرا دیکھیں تو کیا ہے، مسلم حقوق کا تحفظ. کیسے بر صغیر میں مسلمانوں کو سیاسی، سماجی اور معاشی میدانوں میں دوسری قوموں سے خصوصاً ہندوؤں کے مقابلے میں نظر انداز کیا جاتا تھا. ٹھیک ہے، جابز جو بھی ہوتی تھی وہ ہندوز کے اوپر، میجورٹی کے اوپر جابز ہوتی تھی. ٹھیک ہے، اور کیا تھے، ہندو ذرا مسلمان اس وقت تعلیم کے لحاظ سے بھی ہندوؤں سے کم تھے. ٹھیک ہے، تو انہیں نگلیکٹ کیا جاتا تھا. تو پھر اسی آئیڈیالوجی کے تھرو ہی اس کی ایک امپورٹینس کا یہ بھی پوائنٹ ہے کہ مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ ہوا. جب انہیں ہوا کہ نہیں مسلمان اقلیت سے اکثریت میں تبدیل ہوئے، کیا ہوا، اس نظریے کی وجہ سے مسلمان اقلیت سے اکثریت میں تبدیل ہوئے، انہوں نے سیاسی، سماجی اور معاشی میدانوں میں ترقی کی منازل طے کی. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد تھرڈ پوائنٹ اگر دیکھیں، علیحدہ قومی تشخص کی برقراری. کیا ہوا، مسلمانوں کو کیا ہوا، علیحدہ قومی پہچان ملی. اس وقت بڑی تنظیمیں چلی تھیں، شودی اور سنگٹن تحریک موومنٹس جنہیں ہم کہتے ہیں وہ چلے. اس میں کیا ہوا تھا، جس طرح فار ایگزامپل شودی کا ہی اگر میں آپ کو ایگزامپل دوں، اس میں کیا ہوا تھا کہ جو مسلمانوں کو مجبور کیا جاتا تھا کہ وہ ہندوازم کی طرف آئیں، یا کچھ ایسے جو یہ ہوتا تھا، یا پھر یہ بھی ہوتا تھا کہ بہت سے ہندو جو کہ مسلمان ہو چکے ہیں انہیں دوبارہ مجبور کیا جاتا تھا کہ وہ مذہب چھوڑ کر کس کی طرف آئیں، ہندوازم کی طرف آئیں. اور سے مسلمانوں پہ نہیں، کچھ کرسچنس کے اوپر بھی یہ والی چیزیں وہ کرتے تھے. ٹھیک ہے، تو ہندو یہ مطلب زیادہ کیا کرتے تھے، زور زبردستی کے ساتھ ان کا ہندوؤں کی مطلب ہندوؤں میں کنورٹ کرنا چاہتے تھے مسلمانوں کو. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد کیا ہوا، ظاہری بات ہے انہیں علیحدہ قومی پہچان ملی مسلمانوں کو. ٹھیک ہے، وحدت فکر جو فورتھ پوائنٹ ہے، اگر اسے ہم دیکھا جائے، کیا ہے، نظر پاکستان کی وجہ سے برصغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کو ظاہری بات ہے ایک پلیٹ فارم مل گیا. انہیں پتہ چل گیا نہیں، جو اب اگر ایک ہے تو باقی لوگ بھی جو مسلمان ہیں ان کا بھی ایک ہی ریزن ایک ہی ہے. ٹھیک ہے، سب کچھ ایک ہی ہے، جس کے نتیجے میں کیا ہوا، مسلمان انہوں نے ہندو اور انگریزوں کا بڑی جرات سے مقابلہ کیا. ظاہری بات ہے جہاں پہ ایک بندہ اور ادھر اتنے زیادہ بندے ہو جائیں اور زیادہ آپ کو کیا ہو جاتا ہے، آپ میں حوصلہ آ جاتا ہے، کریج آپ کو مل جاتا ہے. تو یہ بھی کیا ہے، یہ آئیڈیالوجی آف پاکستان کے تھرو ہی ہوا. یہ بھی امپورٹینس میں اس کا پوائنٹ ہے. اچھا، کردار سازی جو اس کا ففتھ پوائنٹ ہے، اگر اس کو ہم دیکھیں تو کیا ہے کہ کیونکہ نظریہ پاکستان نظریہ اسلام کے اوپر ہے. ٹھیک ہے، اور جو اسلام ہے اس کے تھرو فرد نہیں بلکہ قومیں سنورتی ہیں. ٹھیک ہے، تو ظاہری بات ہے جب ہم نظریہ پاکستان کے نظریہ اسلام کے اوپر ہے، جب ہم اسے فالو کریں گے تو ظاہری بات ہے ایک اچھے انسان بنیں گے، اخلاق کے لحاظ سے بھی اچھے ہوں گے، ہمارا جو کردار ہے کریکٹر وائز بھی ہم اچھے ہوں گے، کیونکہ اسلام کے جو اصول ہیں وہ تو سارے اسوہ حسنہ کے اوپر ہے نا. ٹھیک ہے، اچھا، اس کے بعد جو اس کا 6 پوائنٹ ہے ہم دیکھیں، عالم اسلام کا اطاعت. اب اس میں کیا ہے کہ ظاہری بات ہے جو دین اسلام ہے وہ رنگ و نسل اور ان سب یہ جو زبان اور وطن کی جو ڈفرینسز ہیں اس کے لیے بالکل یہ کیا ہے، میننگ فل نہیں ہے. ٹھیک ہے، بالکل بے معنی ہے. تو اس میں کیا ہوا کہ جب یہ مارز وجود میں پاکستان آئے، اسلام کے نام پہ کیونکہ مارز وجود میں آیا، اس لیے پاکستان کی قسمت میں یہ سعادت لکھی گئی کہ وہ عالم اسلام کو اسلام کے نام پر متحد کرے کہ یا صرف پاکستان نہیں، جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں ایک دوسرے میں اکٹھے ہو کر ٹھیک ہے اتحاد کے ساتھ چلیں. ٹھیک ہے، اچھا، قوت کا سر چشمہ کیا ہے، نظریہ پاکستان سے مراد نظریہ اسلام ہے. یہی باتیں دوبارہ ریپیٹ ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے، اسلام نے 2 قومی نظریے کو فروغ دیا.
اور مسلمانوں کے جدا تشخص اور علیحدہ شناخت کو قائم رکھا۔ بر صغیر میں اسلام نے مسلمانوں کو ہر آڑے وقت میں بچا لیا، اس لیے نظر پاکستان قوت کا سرچشمہ ہے جس نے ماضی میں بر صغیر کے مسلمانوں کو بے پناہ قوت عمل سے نوازا، کیونکہ ٹھیک ہے مسلمانوں میں اتنی وہ اسٹرگل کرنے کے اتنا کریج آ گیا تھا کہ وہ ساری ظاہری باتیں ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو گئے تھے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا نہیں ہم مر جائیں گے لیکن ہندوؤں کے ساتھ مرج نہیں ہوں گے ہم لوگ۔ اب اگر آپ کو میری جو دادی ہیں اللہ انہیں جنت میں بہت اعلیٰ مقام دے، وہ دراصل انہوں نے مائیگریشن کی تھی ہندوستان سے ادھر، اور وہ اپنے قصے بتاتی ہیں، یہ ساری ہمیں سٹوریز وہ بتاتی ہوتی تھی، اور وہ بتاتی تھی کہ کیسے مسلمانوں نے اسٹرگل کی۔ ان سے ہم اکثر یہ سنتے ہوتے تھے جب بچپن میں اپنے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیں مثالی معاشرے کا قیام کیسے، اب دیکھیں اگر تو وہ چیزیں سب کانٹیننٹ میں ہندو مسلمان اکٹھے رہتے تو کبھی بھی مثالی معاشرہ مسلمانوں کے لیے نہیں بن سکتا تھا۔ کیسے؟ کیونکہ اگر ہندو ہیں وہ ظاہری بات ہے ان کے رولز اینڈ ریگولیشنز علیحدہ ہوتے ہیں، اور وہ کیا کرتے ہیں وہی مسلمانوں کے اوپر لگانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ڈیو ٹو آئیڈیالوجی آف پاکستان ہی ہمارے یہ آئین بنے 1956 62 اور 1973 کے آئین بنے، جس کے اندر کیا ہے کہ مسلمانوں کے حقوق کی ضمانت دی گئی، اور انہی آئین کے تھرو تو پتہ ہے یہ چیز مطلب اس چیز کا ادراک ہوا کہ جو مسلمانوں کا پریزیڈنٹ ہوگا یا جو پرائم منسٹر ہے وہ صرف اور صرف مسلمان ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے اندر انسانی حقوق کی بھی ضمانت تھی کہ مسلمانوں کو بہت سے ان کے رائٹس ہیں اس کے اندر دیا گیا، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد ہندو اور انگریزوں سے بھی نجات مل گئی مسلمانوں کو، کیسے؟ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ 1857 کی جب جنگ آزادی میں سارا کیا ہوا تھا، انگریزوں کا سارا یہاں پہ ہولڈ ہو گیا تھا، اور اس وقت ہندوؤں نے بھی اپنی گرجز نکالی۔ تو جس طرح انہوں نے یہ سب ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو گئے، انہوں نے کہا نہیں ہمیں اپنی سیپریٹ نیشن چاہیے، ہمیں اپنا سیپریٹ ہوم لینڈ چاہیے جہاں پہ ہم اسلام کی ویلیوز کو پریچ کر سکیں، تبلیغ ان کی کر سکیں، ٹھیک ہے، اسے پھیلا سکیں اور اپنے اسلام کے اصولوں کے مطابق زندگی گزار سکیں، اور ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے کیا ہوا، یہ بھی آئیڈیالوجی آف پاکستان کا ایک پوائنٹ ہے کہ انہیں ہندو اور انگریزوں سے نجات کا ذریعہ مل گیا ڈیو ٹو دیس آئیڈیالوجی۔ ٹھیک ہے، یہ وہی انگلش کے پوائنٹس وہی ہیں، کریکٹر بلڈنگ، یونٹی آف اسلامک ورلڈ، سورس آف پاور، ٹھیک ہے۔ یہ جو سورس آف پاور کا وہی کہ انہیں طاقت مل گئی تھی اپنی لڑنے کی، فریڈم فرام ہندو اینڈ برٹش سوسائٹی۔ اچھا، یہ پروٹیکشن آف مسلم سویلائزیشن اینڈ کلچر، وہی کہ مسلم تہذیب اور تمدن کی حفاظت کا ذریعہ مل گیا۔ یہ بات وہی ہے، ریپیٹ کروں گی کہ ہندوؤں کی کلچرل ویلیوز علیحدہ تھیں، مسلمانوں کی علیحدہ تھیں، ٹھیک ہے، وہ ایک دوسرے میں ظاہری باتیں نہیں مرج ہو سکتے تھے۔ یہاں تک کی بات ہو گئی تھی کہ ہندی کو قومی زبان ادھر کی بر صغیر کی وہ بنانا چاہتے تھے، اردو کو بالکل ختم کر دینا چاہتے تھے۔ اگر یہ ہم آئیڈیالوجی آف پاکستان کو نہیں یہ والا پوائنٹ اٹھاتے اور نہیں اس چیز پہ زور دیا جاتا تو اردو جو قومی زبان ہے وہ بالکل ختم ہو جاتی، ٹھیک ہے۔ مسلمانوں کی معاشی ترقی کا ذریعہ اب کیا ہوا، جب نظریہ پاکستان کی بدولت مسلمانوں کی معاشی ترقی کی راہیں کھلی، ظاہری بات ہے، اور وہ جو انگریز اور ہندو سرمایہ دار تھے ان لوگوں سے انہیں چھٹکارا مل گیا، وہ اپنی جو ان کی زمینیں تھیں ان کے اوپر اپنا انہوں نے کاروبار سٹارٹ کیا، ٹھیک ہے، اور ایسے مسلمانوں کی ترقی کا آغاز ہوا ایسے۔ اور جب یہ قائد اعظم اور ان کا دور تھا تو دوسرے ملکوں سے یہاں پہ جابس کے لیے آتے ہوتے تھے لوگ، بہت اچھا مطلب وہ تھا۔ یہ تو بعد میں حالات ڈاؤن ہوتے گئے ان کی اس کے بعد، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کیا مسلمانوں کی سیاسی ترقی کا ذریعہ، یہ بھی وہی بات ہے کہ معاشی ترقی کا ذریعہ اور سیاسی ترقی کیا ہے، جب جنگ آزادی کے بعد مسلمانوں کے سیاسی حقوق چھین لیے گئے تھے، ٹھیک ہے۔ ہندو جو ہے وہ کیا کرتے تھے، اپنی انفلوئنس اپنا ہولڈ اوپر کرنا چاہتے تھے، مسلمانوں نے نظر پاکستان کو تخلیق کیا، تو اس کی وجہ سے مسلمانوں نے اپنی بہتری اور ترقی کے لیے آواز اٹھائی۔ کیا میں پاکستان کے بعد پاکستان کی باغ اور دور مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گئے، یہ ان کی سیاسی ترقی ہوئی، ظاہری بات ہے۔ ان کی علیحدہ پولیٹیکل پارٹی ہوئی جہاں سے مسلمانوں کی رولز اینڈ ریگولیشنز وہاں سے بنائے جاتے تھے ان کے لیے، ٹھیک ہے۔ ان کے لیے جابس کے لیے بھی جو کوئی مسئلے ہوتے تھے تو وہاں پہ انہیں ڈسکس کیا جاتا تھا، ٹھیک ہے۔ پھر اعلیٰ ملازمتوں کا حصول، 1857 سے لے کے 1947 تک برطانوی راج میں مسلمانوں کو اعلیٰ ملازمتوں سے دور رکھا جاتا تھا، ان کی داڑھی کا مذاق اڑایا جاتا تھا، داڑھی والے بندے کو جاب نہیں دیتے تھے، مولوی ہونے کا مذاق اڑایا جاتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو جب کیا ہوا پاکستان کے بعد قیام کے بعد مسلمانوں کی اقلیت پاکستان میں نہ صرف اکثریت میں تبدیل ہو گئی بلکہ ہر طرح کی ملازمتیں مسلمانوں کے پاس آ گئیں، کیونکہ وہ یہ اس وجہ سے کہتے تھے میجورٹی کیونکہ ہندو ہیں ان لوگوں کو جاب اپرچونیٹیز تھی،
ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے جب وہ قیام پاکستان کے بعد ظاہری بات ہے پاکستان ایک سیپریٹ نیشن بن گیا, اور کیا ہوا کہ وہاں پر مسلمان اکثریت میں تھے, تو ان کے لیے بھی اپرچونیٹیز جابس کی آ گئی. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد کیا فلاحی ریاست کی ضمانت. نظریہ پاکستان اسلام کی روشنی اور فرقان حمید کی تجلی سے محفوظ ہے. ٹھیک ہے. عوام کی فلاح و بہبود کے لیے سماجی اداروں کا قیام عمل میں لایا جائے اور اسلام کے معاشی اصولوں کے مطابق ایک ایسا معاشی نظام کیا جائے جس کے اندر دولت کی غیر منصفانہ تقسیم کو ختم کر کے, ٹھیک ہے. اب دیکھیں غلط کی غیر منصفانہ تقسیم, فلاحی ریاست کیسے, جیسے ہم زکوٰۃ دیتے ہیں تاکہ جو دولت ہے وہ صرف ایک بندے کے ہاتھ میں نہ رہے, وہ سرکولیٹ ہوتی رہے. ٹھیک ہے. وہ امیروں سے غریبوں میں جس طرح زکوٰۃ دیتے ہیں اور یہ ہم کرتے ہیں اس میں جا سکے. ٹھیک ہے. دنیا اور آخرت میں بھی کامیابی کی ضمانت کیسے ہے یہ ظاہری بات ہے. اب ہم اپنی ویلیوز کو پریچ کرتے ہیں, اپنے اسلام کو پریچ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ظاہری بات ہے جب سب کچھ اسلام کے مطابق ہم فالو ہو رہا ہے تو دنیا اور آخرت میں بھی کامیابی کی ضمانت ہے. اس نظریہ پاکستان نظریہ اسلام ہے. اسلام کے نقطہ نظر سے دنیا کی زندگی عارضی اور فانی ہے. اس زندگی کے بعد ایک اور زندگی یعنی موت کے بعد بھی ہے, جبکہ ہندو یہ چیز کو بلیو نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں 7 جنم ہے, ایک بندہ مر گیا وہ دوبارہ آئے گا, 7 دفعہ آئے گا, جس میں ہر فرد کو دنیا میں کیے ہوئے اچھے اور برے اعمال کی سزا ملے گی. ایک اسلامی ریاست کا فرض ہے کہ اپنے شہریوں کی دنیاوی زندگی کو خوشحال بنانے کے ساتھ ان کی حیات آخرت کو بھی بہتر بنانے کی کوشش کرے. 24 اکتوبر 1947 کو قائد اعظم نے اپنے خطاب میں فرمایا, ہم دنیا کو دکھا دیں گے کہ یہ مملکت محض زندگی کے لیے نہیں بلکہ اچھی زندگی گزارنے کے لیے وجود میں آئی ہے. ٹھیک ہے. سو دس از یور ٹاپک, اور آئی ہوپ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا اور انٹرسٹنگ بھی لگا ہوگا. اور اب آپ کا جو نیکسٹ یہ ویکلی آپ کے 3 لیکچرز ہونے ہیں. آپ کا جو نیکسٹ وہ ہوگا وہ منڈے, ٹیوزڈے اینڈ وینسڈے کو نیکسٹ لیکچر ہوگا. ٹھیک ہے. اوکے کلاس, تھینک یو.